بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا کرم، اس کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں اپنے محبوب بندے کے ذکر کے لیے جمع کیا۔ آج ہمارے بیان کا موضوع سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرور لیل و نہار اور ایمان افروز فرامین۔ پارہ 11 ہے، سورہ یونس، آیت نمبر 62، 63 اور 64، یعنی 62، 63 اور 64۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا۔ 6 رجب المرجب، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگاں، خواجہ اجمیری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روح پرور لیل و نہار، ایمان افروز فرامین اور چند کرامات پیش خدمت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب 536 یا 537 ہجری بمطابق 1142 یا 1143 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، اور 96 سال 96 ایئر کی عمر میں 6 رجب المرجب پیر کے دن 633 ہجری کو انتقال فرماتے ہیں۔ وصال کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا: حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کا نام مبارک ہے، آپ کے والدین نے نام حسن رکھا۔ آپ نسب کے اعتبار سے نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا نسب عالی 12 واسطوں سے امیر المومنین، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر بھی ہیں، تاجر بھی ہیں اور بااثر شخص بھی تھے۔ خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد، زاہد، متقی شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام ام الورا بی بی ماہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہے۔ آپ بلند کردار کی مالکہ تھی، پاکیزہ بطن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہا عبادت گزار تھی، ریاضت کی منبع تھی۔ آپ کا جو مشغلہ تھا وہ ریاضت تھا، عبادت تھا۔ چند واسطوں سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا امام پاک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی بھی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے خالہ زاد بھائی، اور ایک روایت کے مطابق غوث اعظم کے ایک رشتے سے ماموں زاد بھائی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ عالیہ کیا ہے؟ معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید محمد بن امام حسن اصغر بن امام علی نقی بن محمد تقی بن امام علی موسیٰ بن
موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن ابن جعفر صادق اور ابن محمد باقر بن علی زین العابدین بن سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ شجرہ نسب تھا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی القابات ہیں، ان میں سے معین الدین، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج الاولیاء، تائب الرسول، مغیث الفقراء، معطی الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگاں، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوا، مشائخ ہند، شیخ الاسلام اور نائب النبی فی الہند کے القابات سے بھی آپ پکارے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ حاصل کی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا، خود ہی باغ کی نگہبانی فرماتے اور اس کے درختوں کی آبیاری کرتے، مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے، ایک دور سے مشہور مجذوب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہوئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس مرد قلندر پر، اس اللہ کے مقبول بندے پر پڑی تو فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دستبوسی کی اور نہایت ہی ادب سے اس ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا گچھا پیش کیا، ایک خوشا انتہائی عاجزی سے پیش کیا اور دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی نے اس نوجوان باغبان کے انداز کو دیکھا، خوش ہو کر اپنے پاس سے ایک کلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ کلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ، پن چکی اور ساز و سامان بیچ دیا، ساری قیمت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی، حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرور لیل و نہار کیسے تھے؟ آپ نے سینکڑوں مشائخ کبار سے ملاقات کی، 57 روز تک حضرت خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی حجرے میں مقیم رہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو النجیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دوستانہ مراسم تھے۔ سلطان الاولیاء حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی 8 سال تک مسلسل خدمت کی اور ایک روایت میں 20 سال تک مسلسل خدمت کی۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ دن کو دن دیکھا اور نہ رات کو رات سمجھا، نفس کو ایک لمحے تک آسودگی اور راحت نہ پہنچی۔ جہاں بھی مرشد کامل تشریف لے جاتے، آپ کا جامع خواب اور آپ کا توشہ سفر سر پر اٹھا کر ساتھ ساتھ ہو جاتا۔ میری یہ خدمت شرف قبولیت کو پہنچی اور اس کے نتیجے میں مجھ پر نعمتوں کی بارش ہوئی اور مجھے نعمت عظمیٰ مل گئی۔ حضرت خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے نہایت سوز و گداز والا دل عطا فرمایا تھا۔ جب کبھی کوئی عبرت کی بات ہوتی یا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو بے اختیار گریہ اور کناں ہو جاتے۔ اپنی مجالس مبارک میں بعض اوقات اللہ جل شانہ کی عظمتوں کا حال بیان کرتے ہوئے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے پناہ عشق تھا۔ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا، بے ساختہ اپنی آنکھوں کو نم کر دیتے اور
آپ کی نظر کیمیائے اثر سے لاکھوں لاکھ لوگ بگوشِ اسلام ہوئے، لاکھوں ہندو کو توحید کی حلاوت اور چاشنی ملی اور حلقۂ بگوشِ اسلام ہوئے۔ جب حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ اطہر پر حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ کو تائب الرسول کے لقب سے سرفراز کیا گیا اور ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کی دعوت کا مرکز بنانے کا حکم ملا۔ براہ راست جب یہ حکم ملتا ہے تو آپ براستہ لاہور اجمیر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ قیام لاہور کے دوران 6 ماہ تک حضور فیض ملت، فیض گنجاں، حضور قدوۃ الاولیاء، زبدۃ الاصفیاء حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر قدموں کی جانب چلا کشی کی اور فیوزات و برکات حاصل کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما۔ اور سیر الاقطاب میں ہے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی: اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، میرے دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا، اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقۂ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی اور بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گرد حصار دیا۔ حصار کہتے ہیں کہ کچھ پڑھ کر چاروں طرف لائن کھینچ دی جاتی ہے، حصار دیا یعنی آیت الکرسی پڑھ کر چاروں قل پر پڑھ کر اس طرف چاروں طرف لائن کھینچ دی اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس حصار سے باہر نہیں نکلے گا۔ ادھر جادوگر نے جادو کے زور سے پانی برسانا شروع کیا، آگ برسانا شروع کی، پتھر برسانا شروع کیے، مگر سب کے سب یہ سارے کے سارے حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جوں ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا، وہ بکھر گیا، غصے سے پیچ و تاب ہوا اور پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا جو چمڑا ہے بالوں والا، اس کو ہوا میں اچھالا اور اس کے اوپر کود کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک دم اڑتے ہوئے اوپر کی طرف چلا گیا۔ اب مسلمان گھبرا گئے کہ اب پتہ نہیں کیا مصیبت اوپر سے، کیا آفت اوپر سے برپا کرے۔ میرے خواجہ، میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس حرکت پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اپنے جوتے کو اپنے ایسے ہی اچھالا اور اس کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ جوتا تیزی کے ساتھ اڑتا ہے اور جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوا اور اوپر سے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ کر اس کے سر پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ضرب پر وہ نیچے آتا ہے، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گرا اور سچے دل سے تائب ہوا، مسلمان ہو گیا اور آپ کے مریدوں میں شامل ہوا۔ اس کا نام اجے پال جوگی سے پلٹ کر اس کا نام رکھا گیا عبداللہ، اور وہ بھی بہت بڑا آگے چل کے عبادت گزار بندہ بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز فرامین سنیے، کرامات تو سنتے ہی رہتے ہیں، اب فرامین سنیے اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کے فرامین کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
جب ہم اپنے اولیاء کاملین کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر اوڑھنا ہوگا، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ صرف لنگر و نیاز کرنے سے ہی کامیابی نہیں، بلکہ ان کی سیرت پر عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ لنگر و نیاز کرنا بھی اچھا کام ہے، لیکن بس لنگر و نیاز کر کے خود مست خرگوش ہو کر سو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو اس کے سرہانے کھڑے رہو۔ فرشتے اس شخص کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار اس بندے پر رحمت نازل فرما، کرم فرما، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یہ نیکی اور طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگر بد بھی نیک کی صحبت میں بیٹھ جائے تو نیک ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھ جائے تو بد ہو جاتا ہے۔ بس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا۔ اہل سلوک کے نزدیک نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کی ترغیب نیکوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، نیکوں کی ہی صحبت سے میسر آتی ہے، اور بروں کی صحبت برے کام سے بھی بدتر ہے، کہ اس لیے کہ بری صحبت رہنے کی وجہ سے وہ برے کام کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن عاشقان الہی کو باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم سب جنت میں داخل ہو، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عرض کریں گے، الہی ہمارا مطلوب حقیقی تو تیری ذات احدیت ہے، یعنی ہمارا مطلوب تو تو ہے، ہم تو تجھے دیکھنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے یہ ساری مشقتیں جھیل کر آئے ہیں۔ جب یوں کہا جائے گا تو فرمایا کہ ہم نے تو تجھے پا لیا ہے، تو سب کچھ مل گیا ہمیں، اب بہشت تو انہیں عطا ہو جنہوں نے اس کی خاطر تجھے خدا جانا اور تیری عبادت کی۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے اس کی مزید تشریح یوں کی کہ جو لوگ اپنی مرضی سے اللہ جل شانہ کی سپرد کر چکے ہیں، اپنی مرضی اللہ جل شانہ کی سپرد کر چکے ہیں، اللہ جل جلالہ کی سپرد کر چکے ہیں، انہیں بہشت اور اس کی نعمتوں سے کچھ سروکار نہیں۔ ان کا مطلوب حقیقی تو اللہ کریم ہے، یعنی ان کی مرضی اللہ کی مرضی کی طرف ہے، جو اللہ نے فرما دیا اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا۔ انہوں نے جب اس چیز کو اپنا لیا تو اب جنت بھی ان کی، رب بھی ان کا، رسول اللہ بھی ان کے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ عاشق رسول کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہذا جو کچھ بھی اس کے دل میں آئے گا جل جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں ہے، آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں ہے۔ ایک اور مجلس میں فرماتے ہیں، جس شخص میں 3 باتیں ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دوست ہے، 3 باتیں ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ پہلی بات، سمندر جیسی سخاوت ہو، اللہ اکبر، اسی لیے تو آپ غریب نواز ہیں، سمندر جیسی سخاوت ہو۔ دوسری، آفتاب جیسی شفقت ہو، ہر ایک پر وہ چمک رہا ہو، وہ کسی مذہب مسلک کو نہ دیکھے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے انہیں اگر کوئی غیر مسلم ہے اسے محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، اور اگر مسلمان کوئی نیکیوں سے پھرا ہوا ہے، برائی کی طرف ہے، اسے بھی محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے۔ تیسرا ہے زمین جیسی تواضع اختیار کرے، زمین ہے نا، اس پر سجدے بھی ہوتے ہیں، اس پر گندگی بھی ہوتی ہے، یہ اپنے سینے پر سب کچھ سہ رہی ہے، تو تم بھی اپنے آپ کو زمین کی طرح کرو، تمہارے اوپر جو بھی ہوتا رہے تم اس سے درگزر کرتے رہو، پھر سمجھ لو کہ تم اللہ کے دوست ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا محبت کی علامت یہ ہے کہ فرمانبردار بن کر رہو، اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے، اور فرمایا لوگو اللہ کا قرب اس وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب نماز کو اس کی جملہ حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کریں۔ دیکھیے یہ ہیں پیر، جملہ حقوق کے ساتھ نماز کو ادا کریں، کیونکہ مومن کی معراج نماز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا
اہل طریقت اور سلوک پر درج ذیل چیزوں کی پابندی ازحد ضروری ہے. اہل طریقت پر، اہل سلوک پر ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے. فرمایا معرفت میں حصول کمال، طلب مرشد، محبت اجتناب تک، محبت و ادب، رضا اور خوشنودی، فضول اور لغو چیزوں سے اجتناب، تقوی اور پرہیزگاری، استقامت شریعت، فاقہ کم خوری، صلاۃ و سلام کی پابندی، اور فرمایا خلق سے عزت و دوری. اور ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دونوں جہانوں کی خیر باد کہنے سے اگر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. ایک دفعہ فرمایا کہ حجاج کرام جو حاجی ہوتے ہیں، حجاجان کرام ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کے گرد جسمانی طواف کرتے ہیں، لیکن عارفین الہی جو اللہ کی پہچان کرنے والے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، دل سے عرش کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں اور دیدار الہی کے شوق میں ہمہ تن مستغرق رہتے ہیں. ان کا کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی پیریڈ نہیں ہوتا. وہ ہر وقت اپنے رب کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں. وہ ہر وقت اپنے رب کے عرش کے گرد وہ طواف کرتے ہیں. ان کا دل طواف کرتا ہے کہ ہم کسی وقت اپنے رب کا دیدار کر لیں. فرماتے ہیں ایک اور مقام پر، ایک اور مجلس میں فرمایا کہ عارفوں کا تذکرہ شروع ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عارف اسے کہتے ہیں جس پر روزانہ انوار الہی کا نزول ہوتا ہو اور جو اپنی عقل سے ہزارہا رموز و اسرار کا انکشاف کرے، ہر وقت عشق الہی میں مست اور بے خود اٹھتے پھرتے سوتے جاگتے، ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہے، ایک پل بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صوفی نے پوچھا عارف کسے کہتے ہیں، ذرا سنیے. فرمایا عارف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے بشریت کی قدورت دور ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ بشر ہوتے ہیں فرمایا، لیکن بشر کی قدورت جب دور ہو گئی یہ عارف ہو جاتا ہے، اور ان کے دل سے حرص، ہوس یہ پاک ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں عشق الہی مجزن ہو جاتا ہے. غیر طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور محض عالم تصوف بن کر صوفی بن جانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو ہمتن مجسمہ اخلاق بنانا ہوگا. عارف دنیا سے، عارف جو ہوتا ہے وہ دنیا سے بچتا ہے، کیونکہ اس میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، تکبر بھی ہے. دنیا میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، تکبر بھی ہے. اس میں حسد اور بغض کے سوا اور ہے ہی کیا؟ جو شخص دنیا میں مشغول ہو گیا وہ حق سے دور ہو گیا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا عارف کی تعریف بتائیے. آپ نے جواب دیا عارف وہ ہوتا ہے جو دنیا سے غرق نہ رکھے، دنیا سے کوئی غرض نہ رکھے، اور جو کچھ اس کے پاس ہو راہ حق میں لٹا دے. اسی طرح ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عارف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. 3 چیزیں عارف کے لیے ضروری ہیں: ہیبت، تعظیم اور جہاد. گناہوں سے شرمندہ ہونا یہ ہیبت ہے، طاعت کرنا تعظیم ہے، اور خدا کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالنا یہ جہاد ہے. اتنی عظیم باتیں ہیں. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جو شخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے قرآن شریف رکھا تھا. ایک نابینا نے آ کر التماس کی، میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا، اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. میں آپ سے فاتحہ کے لیے درخواست کرتا ہوں، دم کروانے کے لیے آیا ہوں. اس بزرگ نے قبلہ رخ ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن شریف اٹھا کر اس کی آنکھوں پر لگایا. جیسا ہی اس کی آنکھوں پر قرآن لگا فوراً آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا 4 چیزیں گوہر نایاب ہیں، ان کا برابر خیال رکھو. درویشی میں اظہار دولت مندی،
بھوک میں اظہار سیری، غم میں اظہار خوشی اور دشمن سے اظہار دوستی۔ اسی طرح فرماتے ہیں انسانیت کی خدمت کا درس دیتے ہوئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کی فریاد سننا اور حاجت مند کی حاجت پوری کرنا، بٹکے ہوئے کی مدد کرنا دوزخ کی آگ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ انسانوں کی عزت اور احترام کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اپنے بھائی کو ذلیل کرنا پہنچاتا ہے۔ یعنی کوئی اگر شخص گناہ کرتا ہے اسے اتنا نقصان گناہ سے نہیں ہوگا جتنا نقصان اسے کسی مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے، اس کی بے عزتی کرنے سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے یعنی نور خدا، باقی سب کی سب غیر موجود ہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے۔ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ جو رویہ اختیار کریں، جو چاہیں رویہ اختیار کریں اور جو دل میں آئے کہہ گزریں، بلکہ آزادی ایک بھاری ذمہ داری ہے جسے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا۔ فرمایا نوجوانوں، آپ کے لیے ہی اگر تم اپنی قوتوں کو فضول کاموں میں ضائع کر دو گے تو بعد میں ہمیشہ افسوس کرتے رہو گے۔ یہ آپ کے کچھ فرامین تھے جو میں نے یہاں کوٹ کیے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر کہا جائے نا جامع کرامات تھے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک بار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے گیا نا، وہاں ایک شخص کو دیکھا جو بار بار صدا لگا رہا تھا، اے خواجہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب کئی مرتبہ اسے صدا لگائی تو کچھ بھی اسے نہیں ہوا اثر۔ تو جب یہ اورنگزیب بادشاہ وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ بھئی کتنے برس ہو چکے ہیں یہاں پر؟ اس نے کہا برسوں گزر گئے ہیں مگر مراد پوری نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا میں مزار پر جا رہا ہوں، مزار پر انوار پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر تجھے آنکھیں نہ ہوئیں تو تیرا مرڈر ہو جائے گا، تیرا قتل ہو جائے گا، تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوا، اس کے ارد گرد، فقیر کے ارد گرد پہرا لگا دیا۔ بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلا گیا، ادھر فقیر پر گریہ طاری ہو گیا، رقت طاری ہو گئی، اب رونا شروع کر دیا، خواجہ میں تو پہلے اپنے لیے مانگ ہی رہا تھا نا، اگر نہیں ملی تھی تب بھی میں صبر میں تھا، اب تو جان پہ آ پڑی ہے، اب تو بادشاہ نے مجھے ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے، اب تو مجھ پر کرم کر دو۔ اب کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ کرم یہ ہوا کہ اس کی روشن ہو گئی آنکھیں، اور اس کی آنکھیں جب لوٹی روشن ہو چکی، بادشاہ واپس آیا تو واپس دیکھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہیں، مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اب جان کے خوف کی وجہ سے، جان کے خطرے کی وجہ سے تم نے دل لگا کر مانگا، دل سے مانگا تو اللہ کی عطا سے خواجہ نے تجھ پہ کرم کر دیا تو اب تو آنکھیں آ گئی۔ اب یہاں پر یہ بات سن کر کسی کے دل میں وسوسہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی بات کہہ دی جی، اللہ کے سوا تو آنکھیں کوئی دے ہی نہیں سکتا، تو یہ کیسی بات کہہ دی۔ تو آنکھیں دینے کا مسئلہ تو فی زمانہ فن طب نے ہی بالکل سمجھا دیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ موجودہ دور میں ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کے ذریعے مردہ آدمی کی آنکھیں لگا کر اندھو کو بینا کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح یہ تو ڈاکٹر نے کر دیا، سائنس نے کر دیا، تو وہ تو اللہ والے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اللہ والے ہیں۔ ان لوگوں کی کرامت یہی ہوتی ہے، کرامت کہتے ہی اسے ہیں۔ بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک اندھے کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ روحانی قوت سے شفا دے کر بینا کر دیا۔ بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں، تو ایسا شخص قرآن مجید کو جھٹلا کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آئیے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پڑھی ہوگی، سننے والے نے بھی پڑھی ہوگی، دیکھنے والوں، قرآن کو دیکھنے والوں نے بھی پڑھی ہوگی۔ وہاں پر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، میں شفا دیتا ہوں
مادرزاد اندوں کو، اور میں سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ حاضرین کرام، سامعین کرام، میرے سننے والے دوست، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قدرت سے مادرزاد اندو کو بینا کرتا ہوں، کوڑ والوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے فیضان سے اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی شفا اور اس کے علاوہ بہت کچھ دے سکتے ہیں، وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے درویش ہیں۔ یہ وہ درویش ہیں کہ جنہوں نے بے شمار مردوں کو زندہ کیا، مردوں کو زندہ کیا، بے شمار بیماروں کو شفا دی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ کام کیے۔ بہرحال کسی شخص نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے وہی نصیحتیں کی جو میں نے پیچھے بیان کی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف بے شمار ہیں، یہ ایسے اسے بزرگ نہیں تھے، بس 6 انگوٹھیاں پہنی ہوئی، بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی، نہیں، یہ مصنف بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف انیس الارواح یا انیس الدولت، جس میں ملفوظات خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ تحریریں، گنج اسرار، مجموعہ دیگر از ملفوظات خواجہ عثمان ہروانی، اور شرح مناجات خواجہ عبداللہ انصاری، دلیل العارفین، اس کتاب میں مسائل طہارت، نماز، ذکر، محبت، وحدت، آداب اور سالکین، آداب و سالکین بیان ہیں۔ اسرار الواصلین، اس میں 8 خطوط شامل ہیں جو خواجہ قطب الدین اوشیر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہیں۔ رسالہ وجودیہ، کلمات خواجہ معین الدین چشتی، دیوان معین الدین چشتی، اس میں آپ کی غزلیات جو فارسی میں ہیں وہ لکھی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کے کرم سے اس کتاب میں آپ کی تصانیف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد اللہ 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 اللہ